سر کیا آپ کی لو میرج ہوئی ہے؟ جی میری لو میرج ہے. لو میرج ہونے دیں اگر ہو رہی ہیں تو کیا آپ مسئلہ لو میرجز سے. جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو بھی بات بری لگتی ہے کیونکہ بہن نے کہیں نہ کہیں اپنی سہیلی دیکھی ہوتی ہے کوئی, وہ کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلی لے کے آؤں. اب اس کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ بھائی نے اپنی ہی مرضی سے کوئی لڑکی دیکھی اور وہ شادی کر لی. اب وہ لڑکی کہتی ہے آپ اس طرح سے مجھے پیار نہیں کر رہے جیسے پہلے کرتے تھے. اور لو میرج اگر کوئی ہو تو دونوں فیملیوں کے الگ الگ منہ بنے ہوتے ہیں. نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان ماغا جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر اور معلم ہیں. میری مراد علی عباس صاحب ہیں. جی سر السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. سر میں آپ سے کچھ کوشچنس کرنا چاہ رہی ہوں. سر آج کل جو لو میرج کا بڑھتا ہوا رجحان اور فیملی سسٹم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ لو میرجز ہونے دیں اگر ہو رہی ہیں تو کیا آپ مسئلہ لو میرجز سے. لو میرجز میں ایکسپیکٹیشن ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں, لیکن ایک بات فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس خود ذمہ داری نہیں لیتے پھر, کیونکہ جنہوں نے لو میرج کی ہو وہ پھر خود ہی اپنے مسائل اور اپنے جھگڑے نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ اگر لڑکی نے کوئی کہہ دی بات لڑکے کو تو لڑکا اپنی ماں کے ساتھ اس کی شکایت نہیں لگا سکتا, کیونکہ پھر ماں کہتی ہے کہ تم تو اپنی مرضی سے لے کے آئے ہو, اب تم خود رسپانسیبل ہو اس بات کے. اسی طرح اگر لڑکا کوئی زیادتی کرتا ہے لڑکی کے ساتھ, وہ لڑکی بھی اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بات بتا سکتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو اب تم خود رسپانسیبل ہو. تو اب یہ گیم اس طرح سے ہے کہ جو ارینج میرجز ہوتی ہیں اس میں ذرا خاندان سارے انوالو ہو جاتے ہیں, اسی لیے کیونکہ جو ڈائیورس ریشو ہے وہ بھی لو میرجز کی زیادہ ہے. تو اب آپ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر الگ الگ انڈیویجول پہ, جس کو کیا سوٹ کرتا ہے اس حساب سے وہ کر لے شادی. ویسے تو شادی کے بعد تو مسائل آنے ہی ہوتے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 1 سے 1.5 سال 2 سال تک ایک ایڈجسٹمنٹ ٹائم ہوتا ہے. وہ ایڈجسٹمنٹ ٹائم میں آپ نے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور آپ نے برداشت کرنا ہوتا ہے ایک دوسرے کو. اگر وہ 2 سال گزر جائیں تو پھر شادی کافی حد تک جو ہے وہ گزر جاتی ہے. سر کیا آپ کی لو میرج ہوئی ہے؟ جی میری لو میرج ہے. تو پھر بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لو میرج نہیں ہونی چاہیے یا اس کے ڈیورسز زیادہ ہوتے ہیں؟ نہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا آپ کو نہیں ہونی چاہیے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کہ اس کے اپنے ایک ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اور ارینج کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں. ارینج میں فیملی آپ کے ساتھ جڑتی ہے اور لو میرج اگر کوئی ہو تو دونوں فیملیوں کے الگ الگ منہ بنے ہوتے ہیں, کیونکہ ماں کہتی ہے کہ شادی میں نے اپنی مرضی سے کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور کیونکہ ماں کا ایک بہت بڑا کنسرن ہوتا ہے. اور جو بہنیں ہوتی ہیں ان کو بھی بات بری لگتی ہے کیونکہ بہن نے کہیں نہ کہیں اپنی سہیلی دیکھی ہوتی ہے کوئی, وہ کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلی لے کے آؤں. اب اس کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ بھائی نے اپنی ہی مرضی سے کوئی لڑکی دیکھی اور وہ شادی کر لی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے تو ویسے تو ارینج میرجز میں بھی ڈائیورسز ہو جاتی ہیں, لیکن لو کا کیونکہ ایکسپیکٹیشن ہائی رہتی ہے, کیونکہ دیکھیں نا لو میرجز میں آپ جب گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, جب آپ ڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, بڑے اچھے کپڑے پہن کے آپ جا رہے ہوتے ہیں, ریسٹورینٹس میں کھانے کھا رہے ہیں, تو لڑکی سمجھتی ہے شاید یہی زندگی ہے, اس کو یہی کچھ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ 24 آورس کسی کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ نے اس کے میلے کپڑے بھی دیکھنے ہیں, اس کا باتھ روم کا بیہیویئر بھی دیکھنا ہے, وہ ساکس کیسے پھینکتا ہے وہ بھی دیکھنا آپ نے. تو جب 24 آورس گزارتے ہیں تو پھر آپ کو مسئلہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر جس طرح سے وہ لڑکا پہلے پیار کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے بات بھی نہیں کرتا. اب وہ لڑکی کہتی ہے آپ اس طرح سے مجھے پیار نہیں کر رہے جیسے پہلے کرتے تھے. وہ پہلے کیسے پیار وہ اس طرح سے کرے, کیونکہ آپ کے پاس چیز آ گئی. تو انسان میں ہمیشہ جو قدر ہے وہ دوری کی ہوتی ہے. دوری میں ہر کوئی ایک دوسرے کو منانے کے چکروں میں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا کر رہا ہوتا ہے اور ہر کوئی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب 24 آورس گزرتے تب زندگی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ لائف ہے اصل. سر دنیا میں ہر شخص جو ہے وہ برا پیدا نہیں ہوتا, لیکن ہر جگہ برائی, رشوت اور بدعنوانی کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے دنیا میں پیدا تو کوئی نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. اس کو جیسا ماحول ملتا ہے وہ الٹیمیٹلی ویسا ہو جاتا ہے.
جو آپ نے وجہ پوچھی ہے وہ انسان کی اپنی ہوس ہے, اپنی لالچ ہے. اور جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں ایک فیئر طریقے سے ہم زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے, تو پھر وہ لوگ چوری کرتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, ڈکیتی مارتے ہیں, لوگوں کا جو حق ہے وہ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ کوئی احساس نہیں دلواتا کہ آپ اگر ایک ڈائریکٹ اور ایک سیدھے وے سے کام کریں تو آپ زیادہ ترقی کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا میں جنہوں نے سچائی کا ساتھ دیا اور جنہوں نے ڈیولپمنٹ کی اور محنت کی اور بڑی ترقی کی. سر ہم مل کر اپنی سوسائٹی کو اور ملک کو امن کا گہوارہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے ہم سب تو نہیں بنا سکیں گے, مشکل کام ہے یہ. اپنی ذات کا آپ سے سوال ہوگا, خدا نے آپ سے پوچھنا ہے کہ ماورا آپ نے کیا کیا ہے, یہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں نا کسی چیز کو, تو یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ پہاڑ کو ہلانا چاہ رہی ہیں, پہاڑ نہیں آپ ہلا سکتی. آپ اپنی ذات میں تبدیلی لے کے آ سکتی ہیں, اور اپنی ذات کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی کر سکتی ہیں. آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے زیادہ کتابیں پڑھ سکتی ہیں, زیادہ لیکچرز لے سکتی ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ مل سکتی ہیں, اپنی امپروومنٹ اور ڈیولپمنٹ کر سکتی ہیں. تو جتنی آپ ہر انڈیویجول امپروو کرتا جائے گا تو ایک ٹائم آئے گا کہ معاشرہ جو ہے وہ کولیکٹیولی امپروو کر جائے گا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. جی ناظرین, اپنی میزبان ماورا جوید کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے نوائے انسان. اللہ حافظ. شکریہ.